السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ خبر تو آپ نے پڑھ لی ہوگی، سن لی ہوگی کہ لکھنؤ کے 16 سال کے بچے نے اپنی ماں کو گولی مار کر ہتیا کر دی۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ اس کی ماں پب جی گیم کھیلنے سے روک رہی تھی، تو بیٹے نے اپنی باپ کی رکھی ہوئی بندوق سے ماں کی ہتیا کر دی۔ آئیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچوں کو صحیح تربیت کیسے دیں، ان کے سامنے کیسے پیش آئیں۔ چند منٹوں میں کچھ باتیں ہم آپ کے درمیان رکھیں گے، سماعت کر لیں۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کے کام کی باتیں اس پر اپلوڈ کی جاتی ہیں جس سے کہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج مجھے بات کرنی ہے بچوں کی تربیت پر، کیونکہ بڑی حیرت سی ہوئی، سن کر بڑا تعجب سا لگا کہ ایک 16 سال کا بچہ، وہ بھی کسی اور کو نہیں اپنی ماں کو شوٹ کر سکتا ہے۔ اور وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ بچے کو ماں پب جی گیم کھیلنے سے منع کرے تو 16 سال کا بیٹا اپنی ماں کو گولی مار کر ہتیا کر دیتا ہے۔ اور ہتیا کرنے کے بعد دیکھیں اس کی ہمت کہ اس نے اپنی ماں کی لاش کو اٹھا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس سے بدبو نہ آئے تو جو پرفیوم وغیرہ اپنے آپ استعمال کرتا تھا وہ اس نے استعمال کیا، اور 2 دن تک اس کو ایک کمرے میں بند رہنے دیا۔ اس کے بعد جب کسی کو تعجب لگا، اس کی ایک 9 سال کی چھوٹی بہن بھی تھی، اس نے اس کو بھی ڈرا دھمکا کر کے کسی تک یہ خبر نہ پہنچے، اس سے بھی نہ کہنے دیا۔ اور بعد میں یہ بات کسی طریقے سے پولیس تک پہنچی، پولیس آئی، آنے کے بعد میں جب دیکھا تو جب بات کھل کر کے میدان میں آئی تو تمام لوگ تعجب اور حیرت میں پڑ گئے۔ بھلا 16 سال کا بیٹا، کیا وہ بھی اپنی ماں کی ہتیا کر سکتا ہے؟ کیا ماں باپ اپنے بچوں سے اب ڈرنا شروع کر دیں؟ کہ ماں باپوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ اب بچے بڑے ہو کر پہلے تو اوروں کو شوٹ کرتے تھے، دشمنوں کو مارتے تھے، کیا اب اپنے ماں باپ کو بھی گولی چلا سکتے ہیں، ان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں؟ تو آئیے آج میں 1-2 بات آپ کو پہنچاؤں، یہ کچھ ضروری باتیں جو میں آپ تک پہنچانے والا ہوں، کیونکہ بچہ آپ کا ہے تو تربیت کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ اصل میں ہمارے گھروں کے اندر بڑی لاپرواہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو میری آپ سے یہ ہے، آپ اسے سنیں۔ پہلی بات تو میری یہ ہے کہ آپ کا بچہ، آپ اس پر بچپنے سے ایسے خیال کریں، آپ اس کو بچپنے سے ایسے تربیت میں لے کر کے چلیں۔ اگر آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہو تو آپ اسے بچپنے سے روکیں، چھوٹی عمر سے روکیں۔ موبائل چلا کر موبائل کو زیادہ یوز کر رہا ہے تو آپ کم عمر میں اس سے موبائل کو کم یوز کرنے دیں، اور اس کو اس طریقے سے سمجھائیں تاکہ اس کو یہ احساس معلوم ہو کہ یہ جو سمجھا رہا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ مطلب اس کا دشمن بن کر آپ اس کو نہ سمجھائیں، کیونکہ بچوں کو ہوتا ہے بعض بار کوئی بچے کو عادت بن جائے کسی کام کی اور ہم اسے بار بار روکیں تو بچہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑے شوق سے اپنا کام کرتا ہوں، ایک یہی شخص ہے جو میرے کام میں رکاوٹ بنتا ہے، لاؤ آج اس کا کام تمام کیے دیتے ہیں۔ تو بچہ جو ہے دشمن سمجھنے لگتا ہے ماں باپ کو بھی۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھائیں تو اس میں اپنا پن کا احساس ہونا چاہیے، اپنے من کا اظہار ہونا چاہیے، اور پہلے محبت سے کام لیں، پیار سے سمجھائیں، ڈانٹیں بھی تو اس انداز میں ڈانٹیں کہ بچے کو اس میں بھی اپنے پیار کی جھلک محسوس ہو۔ دوسری بات کہ اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے، جب بڑا ہوگا تو ہم اس کی تربیت کریں گے، جب بڑا ہوگا تو ہم اس کا خیال کریں گے، جب بڑا ہوگا تو ہم اس سے موبائل چلانے سے روک لیں گے، جب بڑا ہوگا تو ہم اس کی شیطانی اور جو یہ عیب کیا کرتا ہے ہم اس سے روک لیں گے۔ بلکہ نہیں، جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، پھر جب اس کو جس کام کی عادت بن جاتی ہے اور آپ چاہیں کہ ہم اسے اس عادت سے روک لیں تو پھر وہ آپ سے نہیں روک سکتا۔ روکنے کی عمر وہی ہے جب چھوٹا بچہ ہو، ابھی کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، تو آپ اس کو اسی وقت میں جو چیزیں آپ کو غلط لگتی ہیں اس کام سے اپنے بچوں کو روکیں۔ تیسری بات مجھے آپ سے یہ کرنی تھی کہ آپ اپنے بچوں کو غلط کام سے روکیں اور خود بھی بچوں کے سامنے غلط کام سے رکیں۔ ایسے کام نہیں چلے گا،
آپ تو اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہ رہے ہوں، آپ تو اپنے بچوں کو تمام برائیوں سے دور رکھنا چاہ رہے ہوں، اور آپ ایک بھی برائی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، ساری برائیاں، ساری خامیاں آپ کے اندر موجود ہوں، آپ بچوں کے سامنے نماز نہ پڑھتے ہوں، آپ بچوں کے سامنے نشے کی چیز، کبیر، دل باغ وغیرہ استعمال کرتے ہوں، آپ بچوں کے سامنے والدین کو ڈانٹتے ہوں، مطلب آپ بچے سے کہیں بیٹا ماں باپ کی قدر کیا کرو، اور آپ ہی اس کے سامنے والدین کو ڈانٹیں، اونچی آواز سے بات کریں، تو بچے پہ اثر پڑے گا کہ ارے مجھ سے تو میرا باپ کہتا ہے کہ بچوں والدین کی قدر کیا کرو، اور خود اپنے والدین کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اور اگر آپ اپنے بچے سے کہیں بچہ کبیر، دل باغ نہ کھایا کرو، اور آپ اس کے سامنے کھائیں، تو بچے پہ کیا اثر پڑے گا کہ باپ تو کرتا ہے، باپ میرا غلط کام تھوڑا ہی کرتا ہوگا، باپ تو کرتا ہے تو آخر مجھے کیوں منع کرتا ہے، میں بھی کر کے دیکھوں۔ یعنی جو آپ کریں گے، بچہ آپ کو کر دیکھ رہا ہے، آپ کو کرتے دیکھ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہ رہے ہیں تو پہلے اپنی برائیوں کو بھی نکالنا پڑے گا۔ بچوں کے سامنے آپ کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے بچوں پر غلط اثر پڑے۔ اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انڈیا میں بچہ پیدا ہو تو کسی کالج، کسی اسکول، کسی مدرسے آپ اس کو نہ بھیجیں، مگر جیسے جیسے وہ ہوش سنبھالتا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہندی میں بات کرتا رہتا ہے، آپ سے اردو میں بولتا رہتا ہے۔ امریکہ میں بچہ پیدا ہو، وہ تھوڑا سا ہوش سنبھالے، 2-4 سال کا ہو، وہ بولنا جب شروع کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس کو انگلش میں بات کرتا نظر آتا ہے۔ عرب میں بچہ پیدا ہو، وہ عربی میں بات کرتا نظر آتا ہے۔ آخر کیوں؟ کسی کالج میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، مگر پھر بھی ہندی، اردو، انگریزی اور تمام اپنے اپنے ملک کی بھاشا بچہ بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اگر ہندوستان کا بچہ انگلش بولنے کی بات کرے تو کئی سال تک اسے یونیورسٹیوں کا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ اگر ہندوستان کا بچہ عربی بولنے کی بات کرے، کئی سال تک مدرسوں میں مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر کے کہیں عربی بولنا آتا ہے، مگر وہاں پیدا ہوتے ہی بچے بول رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ یہ رہی کہ اس نے پیدا ہوتے ہی اپنے کانوں میں عربی کو سنا تو وہ عربی بولنے لگا، اس نے پیدا ہوتے ہی ہندی اردو کو سنا تو وہ ہندی اردو بولنے لگا، پیدا ہوتے ہی امریکہ کے بچے نے انگلش کو سنا تو وہ انگلش بولنے لگا۔ یہاں بات یہ ہوتی ہے کہ جو گھر میں اس نے کرتے دیکھا وہی وہ کرنے لگا، اس کے کانوں میں آواز انگلش کی آنے لگی تو اسے وہی ورڈ سمجھ میں آنے لگے، انہی میں وہ بات کرنے لگا۔ ہمارے یہاں کے بچے ہندی اردو میں بات کرنے لگے پیدا ہونے کے کچھ سالوں کے بعد۔ وجہ کیا رہی؟ وجہ یہ رہی کہ گھر کا معاشرہ، گھر کے اندر جیسے جیسے وہ دیکھتے رہے ویسے ویسے اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالتے رہے۔ اسی لیے اگر ہم کھانا بنانے میں، کھانا کھانے میں موبائل یوز کریں گے تو بچے پھر موبائل سے دور نہ رہیں گے، بلکہ ان کے دل و دماغ میں بھی موبائل کا اثر رہے گا۔ اگر ہم اپنے گھر میں فلمی ڈرامے استعمال کریں گے تو بچے بھی فلمی ڈرامے دیکھیں گے۔ ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں فون دے دیا جاتا ہے، ماں کہتی ہے لے بیٹا فون دیکھ لے، میں جھاڑو مار لوں، میں جو ہے کوئی اور کام کر لوں۔ مطلب یہ دیکھیں کہ بچوں کو بچپن ہی سے ایسا موبائل کا عادی بنا دیا جاتا ہے، اتنا عادی بنا دیا جاتا ہے، پھر بڑے ہو کر چاہتے ہیں کہ ہم ان سے موبائل چھٹا لیں، مگر جب بڑی بیماری ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک دم کہاں ٹھیک ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جب چھوٹی بیماری تھی تب تو آپ نے اس پر خیال نہ کیا، اب جب بڑی بیماری ہو گئی تو اب اتنی جلد یہ کہاں آپ کے قابو میں آنے والا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، موبائل اپنے بچوں سے زیادہ تر دور رکھیں، علمی کتابیں ان کے حوالے کریں اور علم کے قریب بچوں کو لائیں۔ آپ موبائل یوز کریں، بچوں سے الگ، بچوں کو سلا کر بچوں سے الگ اپنے موبائل کو یوز کریں۔ زیادہ موبائل بچوں کے سامنے یوز نہ کریں، کیونکہ جب آپ موبائل چلائیں گے بچوں کو بھی موبائل چلانے کا شوق ہوگا۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے بچوں کو قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا۔ آپ جب ہسٹری کی کتابیں پڑھیں گے تو بچوں کو ہسٹری کی کتاب پڑھنے کا شوق ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ماں باپ کیا کرتے ہیں ویسے ہی بچہ بھی کیا کرتا ہے۔ آپ کو ان باتوں کا خیال رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جوانی میں جب پھر بچہ پہنچے گا تو پھر بچے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کے بچپنے کی تربیت ایسی ہوگی اس کو صحیح راستے تک خود بخود اپنے آپ لے کر کے آگے بڑھے گی۔